تمام مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید پر ناز کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں، وہ سب نبوت مصطفیٰ کو ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ توجہ رہے، یعنی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کافی ہے، ہر معاملہ خدا سے براہ راست رکھا جائے، تو دوسری طرف نبوت ثابت کرنے کے لیے علم کلام میں اس قدر بحث کیوں ہے؟ قبول کر لیجیے وہ نظریہ کہ نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور نبوت کی ضرورت کا قائل نہ ہو یا نبوت محمد کا قائل نہ ہو۔ توجہ رہے، کس لیے کی ضرورت محمد کی؟ تاکہ خدا اپنا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا کی قدرت لامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس کا ارادہ قوی، وہ حی و قیوم، وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کی وساطت کا محتاج نظر آتا ہے، اور یہ محتاج بندے، یہ محدود بندے، یہ خاکی بندے خدا سے گفتگو کے لیے کسی وساطت کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے۔ خدا اپنا پیغام مسلمان تک پہنچانے کے لیے درمیان میں محمد کو وسیلہ بناتا ہے۔ خدا مسلمان سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر ہم ہی پڑے ہوئے نا اللہ سے۔ اللہ کو تو وسیلہ چاہیے تھا۔ جبرائیل پہلا وسیلہ، رسول دوسرا وسیلہ، اس سے بھی پہلے جائیے تو لوح و قلم، لوح قلم جبرائیل، مصطفیٰ اور کتاب قرآن مجید، پانچ وسیلے درمیان میں اللہ نے رکھے۔ ہم کیسے پنجتن سے بے نیاز ہو جائیں؟ وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلہ کفر نہیں ہے، وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلے کی عبادت کرنا شرک ہے۔ محمد کی عبادت کرنا شرک ہے۔ عبادت خدا کی کرو، اطاعت محمد کی۔ عبادت خدا کی کرو، اطاعت مرتضیٰ کی۔
وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے، وسیلہ شرک نہیں ہے. ہاں وسیلہ شرک بن جاتا ہے کب؟ جب اس کے وسیلے کا انکار کریں تو کفر ہے، جب ہم خود سے وسیلے تراش لیں تو شرک ہے. سمجھے کہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ خدا کو قبول کیا نا تو خدا جو دے قبول کرو، خدا کے دیے ہو کو قبول نہ کرنا کفر، اور خدا کے دیے ہوئے کے مقابلے میں خود کچھ بنا لینا شرک. شرک کا معیار ہی یہ ہے وہ کسی کو منتخب کر کے اپنے کسی معاملے میں شریک قرار دے دے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے. بندہ کسی کو اس کے معاملے میں شریک قرار دے اپنی مرضی سے تو یہ شرک ہے. اس وقت جناب پرویز مشرف صاحب، پرویز مشرف صاحب نے سندھ کا گورنر بنا دیا اختر زامن صاحب، سندھ کا ڈاکٹر رشرت العباد صاحب کو. ہم کہیں کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو ہم مانتے جو ہیں پریزیڈنٹ، مگر ان کو گورنر نہیں مانتے. گورنر ہم خود بنائے.